بچوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بوڑھوں سے بھی محبت کرو, ہیں تو اللہ کے بندے نا, اللہ کے بندے ہونے کی نسبت سے ان سے محبت. ایک واقعہ سن لیجیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا مال پیسہ بھی بہت دیا تھا. ایک دفعہ ایک مسلمان ان کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت مجھے کسی کے 700 دینار دینے ہیں اور مجھے ہر وقت اس کی فکر سوار رہتی ہے. اگر آپ میری مدد کریں اور میں قرضہ ادا کر دوں تو میں یکسوئی سے عبادت کروں گا, اللہ اللہ کروں گا. تو حضرت نے ایک چٹ لی اور چٹ کے اوپر لکھ دیا کہ اس بندے کو 700 دینار کی بجائے 7000 دینار دیے جائیں. مانگنے والے نے 700 دینار مانگے تھے اور انہوں نے 7000 کی چٹ بنا کے دے دی. وہ بندہ خوشی خوشی چٹ لے کے ان کے کیشیئر کے پاس گیا اور جی میرے اوپر قرضہ ہے 100 دینار کا اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے قرضہ پے کرنے کے لیے مجھے چٹ بنا دی ہے, پلیز مجھے دے دے. اب کیشیئر نے جب چٹ دیکھی اس پر لکھا ہوا تھا 7000. وہ کنفیوز ہو گیا. یہ کہتے ہیں 700 مانگے اور حضرت نے 7000 لکھ کے میں بھی ایک ڈیجٹ کی غلطی ہو گئی ہوگی. اس نے کہا اچھا بھائی میں ذرا کلیریفائی کر لوں. وہ خود حضرت کے پاس آیا. حضرت یہ کہتا ہے کہ 700 کی ضرورت ہے, آپ نے 7000 لکھ دیے تو میں اس کو کتنے پے کروں؟ فرمایا چٹ لاؤ. چٹ لی اور 7000 کو کاٹ کے اس کے اوپر 14000 لکھ دیے. وہ اکاؤنٹنٹ بڑا ہے, خیر اس نے 14000 پے تو کر دیے. وہ بندہ بڑا خوش کیونکہ اس کو تو ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملی تھی نا, اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. یہ اکاؤنٹنٹ واپس حضرت کے پاس آیا. حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی, 700 اس نے مانگے تھے تو 7000 لکھے, میں کلیریفائی کرنے آیا تو اس کو 14000 کر دیا, کیا مسئلہ یہ؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس نے 700 مانگے تھے, میں نے انٹینشنلی 7000 دیے کہ اس کو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملے. تم نے کام خراب کیا کہ اس کے سامنے آ کے پوچھنے لگے جی 7000 لکھا ہے. اب 7000 لکھ دے دیتا تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی. اب میں نے 14000 کر دیا. حضرت ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کی میں نے حدیث سنی ہے, ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع نہ کرتا ہو, اس خوشی کے پہنچانے پر اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, اتنا خوبصورت یہ دین ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا محبتوں والی زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیمات دی ہے. تو ایک دائرہ ہے نسب کا دائرہ, پھر اس کے بعد ہے جیران پڑوس کا دائرہ, ایک تیسرا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں ایمان, ایمان کا دائرہ, اور ایک چوتھا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں انسان, انسان ہونے کا ناطا. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, لہذا جو بھی کوئی انسان ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے. کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ آف ہیومینٹی, انسانیت کا احترام دل میں ہونا, اکرام دل میں ہونا. اب ذرا سنیے گا حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے. کان صاحب بن حنیف وقیس بن سعد قائدین بالقادسیہ, دو صحابی ہیں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فمروا علیہما بجنازۃ, ان کے قریب سے ایک جنازہ لے جایا گیا. فقاما, دونوں کھڑے ہو گئے. فقیل لہما, انہیں بتایا گیا انہا من اہل الارض ای من اہل الذمہ, کہ یہ تو ذمہ ہے, کافر ہے, اس کا جنازہ ہے. فقالا, انہوں نے بتایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی علیہ السلام مرت بہی جنازۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جنازہ لے جایا گیا. فقاما, نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فقیل, صحابہ نے عرض کیا انہا جنازۃ یہودی, یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. فقال الیست نفسا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو یہ الفاظ فرمائے کہ کیا یہ انسان نہیں ہے, اس کا مطلب کہ انسان ہونے کے ناطے بھی ایک احترام ہے جو ہر انسان کو ملنا چاہیے. یہ بھی ایک رشتہ ہے ہمارا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں, احترام انسانیت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. وہ مکہ کے قریش جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچائی, 13 سال ان کو مشقتوں میں ڈالا. ایک مرتبہ ان کے اوپر قحط آ گیا. فاتاہ ابو سفیان, جب ان کو بارشیں نہیں ہو رہی تھی, کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا, بھوک تھی, ابو سفیان نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فقال, کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انک تأمر بطاعت اللہ وبصلۃ الرحم, آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں, رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں. وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا, آپ کی قوم ہلاک ہو گئی. فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ, ان کے لیے دعا کیجئے.
حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے قریش مکہ کے لیے دعا کی, اللہ نے قحط ختم کر کے ان کو گندم عطا فرمایا. دشمنوں کے لیے بھی دعا کی, کیوں؟ انسان تو تھے نا. سمامہ بن اسال جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یمامہ سے ہم مکہ میں گندم نہیں جانے دیں گے. قریش مکہ بڑے پریشان, نبی علیہ السلام کی خدمت میں بندہ بھیجا, پر ہمیں تو گندم نہیں مل رہی تو بھوکے مر جائیں گے. نبی علیہ السلام نے سمامہ بن اسال کو خط لکھا, فرمایا کہ ان لوگوں کو گندم مت روکو, وہ اللہ کے بندے ہیں, ان کو کھانے کے لیے چیز ملنی ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا گم ہو گیا. اب وہ بیچاری پاگل بنی ڈھونڈ رہی تھی, اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے سر پہ چادر بھی ہے یا نہیں. اور اسی حال میں وہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزری. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ایک صحابی کو بلایا اور اپنی چادر عطا فرمائی اور فرمایا کہ لے جاؤ اور اس بچی کے سر پر چادر دے دو. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی چادر, وہ تو کافر لڑکی ہے. تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا, اگرچہ وہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے, آج تو اس کے سر پر چادر دے گا, کل قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر عطا فرمائے.